ذوالفقار علی بھٹو کا نام آپ بڑے احترام سے لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، لیکن ان کے دور میں آپ پابند سلاسل بھی رہے، وہ کیا قصہ تھا؟ وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم نے جو پالیٹکس کی وہ دوسری قسم کی تھی. وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ سندھ میں جو چیزیں چل رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی پالیٹکس کی، ہم نے اپنی پالیٹکس کی. کہ جب میں ہلال پاکستان سے مجھے نکالا گیا تھا تو کسی نے کہا بھائی آپ نے تو، میں نے کہا بھائی وہ جو سامنے تھا اس کے بھائی نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، ہم تو زخمی ہوئے، خیر ہوئی، عشق میں جان چلی جاتی. ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو میرے مہمان ہیں اس پروگرام میں بڑے ہی قابل قدر اور قابل عزت شخصیت ہے. نگران وزراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہم وزارت ان کے پاس ہے تعلیم کی وزارت. مدد علی سندھی صاحب میرے مہمان ہیں اور میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی کیا بات ہوگی. ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف، اس سے پہلے کہ ہم بنیادی سوالات شروع کریں، تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتے ہیں. یہ جو ہے بنیادی طور پر صحافی تھے، کالم لکھے، اخباروں کے ایڈیٹر رہے، پھر اس کے بعد ادب کی طرف آ گئے، کہانیاں لکھیں، نثری نظم لکھی، پھر اس کے بعد تاریخ کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے. پروگریسو لوگوں میں، لیفٹ کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مجیب الرحمان جو اس کے بڑے قریبی دوستوں میں، ساتھیوں میں رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 کا زمانہ تھا شاید، جب انہیں قید میں رکھا گیا، پابند سلاسل بھی رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سندھ آرکائیو کے حوالے سے بہت اہم کام کیا اور آج وزیر تعلیم ہیں. اور میرے خیال میں وی نیوز کے لیے اور ہمارے سارے ناظرین کے لیے یہ بات بڑے عزت کی اور احترام کی ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا آپ سے بات کی ہے، آج موقع ملا ہے، آج باتیں کریں گے اور کچھ میرے خیال میں کچھ باتیں آگے بھی نکل جائیں گی. جی اچھا، شروع سے آپ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑے مد و جزر آ رہے ہیں، نشیب و فراز آ رہے ہیں. کبھی آپ بہت ہی اگریسو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نظر آتے ہیں، کبھی بڑی اگریسو صحافت میں نظر آتے ہیں. یہ سارا، اور آج آپ وفاقی وزیر کی نشست پر بیٹھے، یہ سارا سفر کیسا گزرا؟ سر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بڑا تکلیف دہ سفر بھی میں نے گزارا ہے، اور پھر کبھی کوئی پچھتاوا میرے دل میں نہیں ہے. کیونکہ ایک دفعہ میرے شاید ذہن میں آیا تو کسی نے مجھے کیونکہ ہمیشہ کسی سے سیکھنا چاہیے، کسی بہت کم عمر کے آدمی نے یہ مجھے بات کہی کہ بھائی آپ نے تو اپنا سفر خود منتخب کیا تھا، پھر پچھتاؤ کیسا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ جو بھی میں نے راستہ اختیار کیا وہ میں نے خود کیا. اب یقیناً جو راستہ ہے مشکل بھی ہوتا ہے. اب ہمارے اس راستے میں جو تھے سفر میں جو ساتھی تھے وہ کافی ہمیں چھوڑ بھی گئے، کچھ آگے بھی نکل گئے اور زندگی کے پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میں جو ہوں سو ہوں. میں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں، پروگریسو رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے کسی زمانے میں حسن ناصر کا بھی دن منایا، جس کو 60 میں شہید کیا گیا تھا لاہور کے فورٹ میں. ہم کامریڈ جام ساکی کے ساتھ بھی رہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بھی رہے. وہ زمانہ دوسرا تھا. ہم خواب دیکھتے تھے کہ ہم دنیا کو تبدیل کریں گے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے. اب یہ تبدیلی ہو سکی نہ ہو سکی. چی گیوارا ہمارا ہیرو ہوتا تھا. آج تو بچوں کے کپڑوں پہ تصویریں تو بنی ہوئی ہیں چی گیوارا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ چی گیوارا کون تھا. اب آپ خواب نہیں دیکھتے؟ خواب اب دیکھتے ہیں. خواب تو جب تک آنکھیں اور دل اور دماغ زندہ ہے خواب تو دیکھنا آدمی نہیں چھوڑتا. خواب کیسے چھوڑے گا. مجھے آج بھی پتہ ہے، ابھی میں کسی کتاب کا پریفیس لکھ رہا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ میں جب بھی چی گیوارا کی اس کی آنکھیں دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں کچھ خواب ہے، اور امریکن سپاہی اس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ اس وقت مر چکا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کوئی خواب دیکھ رہی ہیں. کون سا خواب دیکھ رہی ہیں
یہ ایک عجیب سوال ہے. آپ نے جو فارمل تعلیم حاصل کی وہ بی اے تک حاصل کی، اس زمانے میں آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی بہت ایکٹیو تھے. مجیب الرحمان سے کیسے تعلق بنا؟ جناب مجیب الرحمان سے یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے قاضی فیض محمد صاحب بہت سینئر آدمی تھے. تو ان سے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو اس زمانے میں قاضی صاحب سے ہماری نیاز مندی تھی، تو قاضی صاحب نے پھر مجھے شیخ صاحب سے ملاقات کروائی تھی. یہ ہے 30 جون 1970 نواب شاہ. بڑے کمیٹیڈ لوگ تھے. اب تو کمیٹیڈ لوگ ہیں ہی نہیں. صحیح. اب تو پتہ نہیں کون سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ کمیٹیڈ لوگ تھے جو ہاری کمیٹی میں انہوں نے بھی کام کیا اور ہاریوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، جیسے کامران حیدر جتوئی تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی ایک مقصد کے لیے کام کیا. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ ذکر کر رہے تھے ملاقات کا. جی ملاقات کا، تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی مجیب الرحمان سے. واٹ واز ہی لائک؟ ہم نے تو اس کو نیگیٹو پورٹری کیا. میں نے دیکھے جو پالیٹکس میں بہت ذہین تھے، جسے اگر ایک دفعہ ملاقات کی جائے پھر وہ نہیں بھولتے تھے. ایک مجیب الرحمان، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو، دونوں شہید ہو گئے، لیکن دونوں میں ایک خاصیت تھی، اگر آپ سے ایک دفعہ ملیں گے تو 2 سال کے بعد ملیں گے تو آپ کے نام سے آپ کو یاد کریں گے. یہ ان دونوں میں نے یہ شخصیت دیکھی. یہ دونوں اس وقت کے بڑے سیاستدان تھے، بہت خوبصورت تقریریں کرتے تھے، اور پاکستان پورا آدھا ادھر آدھا ادھر ان کی تقریروں سے ہلتا تھا. اچھا، تاریخ نے بہت سا وقت، بہت سی گرد ڈال دی ہے وقت کے اوپر. آج اتنے برسوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون درست تھا، کون غلط تھا؟ سر یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی. یہ ایک بہت ہی مگر بحث کریں گے تو 3 گھنٹے کیا 30 گھنٹے بھی بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. یہ آنے والا مورخ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن اس پر کام تو ہو رہا ہے. کافی لوگوں نے اپنی میمارس لکھی بھی ہیں، میں ان میمارس کو پڑھتا بھی ہوں، لیکن فیصلہ آنے والا مورخ کرے گا. لیکن آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سے سیاسی غلطیاں ہو گئی، جذبات میں دونوں آ گئے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام آپ بڑے احترام سے لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، لیکن ان کے دور میں آپ پابند سلاسل بھی رہے. وہ کیا قصہ تھا؟ وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہم نے جو پالیٹکس کی وہ دوسری قسم کی تھی. وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ سندھ میں جو چیزیں چل رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی پالیٹکس کی، ہم نے اپنی پالیٹکس کی. وہ بھی صحیح تھا، ہم بھی صحیح تھے. اب کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے جو راستہ اختیار کیا وہ ایک اس وقت بالکل ایکٹیوسٹ تھا، اور بڑا خطرناک ایکٹیوزم تھا وہ. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تو کوئی شکوہ شکایت ہے ہی نہیں. زمانہ گزر گیا، باقی ہے وہ زمانے کے جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک ذہن پر ہیں. روس کی تقسیم کے بعد لیفٹ پاکستان سے ختم ہو گیا ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ ہاں، مجھے اس وقت یاد ہے جب یہ روس تقسیم ہو رہا تھا تو میں اس وقت ہلال پاکستان کا شاید چیف ایڈیٹر تھا، یا میں چھوڑ چکا تھا. تو مجھے انہوں نے ایک پروگریسو کی میٹنگ تھی، مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ یہ نظریہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا کسی ملک کے ٹوٹنے سے نظریہ ختم نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک غریبی امیری ہے تب تک یہ سوچ جاری رہے گی. اور آج بھی ہمارے لوگ جو زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس ملک میں اس وقت بھی 2 طبقے ہو گئے ہیں. ایک 80% غریب ہیں، دوسرے خود. ہم اگر اسکولوں کی بات کریں گے تو وہ بھی دیکھیں، بڑے لوگوں کے بیوروکریٹ کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. پہلے تو کبھی ایسی بات تھی نہیں. میں جب بیٹھتا تھا تو ڈپٹی کمشنر کا بیٹا بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا، ایک سپاہی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا. اب وہ نہیں ہے، 2 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. اچھا، پھر آپ نے ادب کی طرف آ گئے. ادب میں آپ نے کہانی بھی لکھی، نثری نظم بھی لکھی، تاریخ کے حوالے سے بھی کام کیا، جو سندھ میں ذہانت کا، انٹلیکٹ کا، لٹریچر کا بڑا ستون ہے. سچل ہیں، بٹائی ہیں، شیخ ایاز ہیں. تو کیا یہ لوگ انسپریشن تھے؟ جناب دیکھیں نا، اس زمانے میں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں تو خود ہمارے گھر میں بھی ایک ادبی ماحول تھا. مجھے یاد ہے اگر مہران سندھی رسالت ہر تیسرے مہینے نکلتا تھا، وہ آتا تھا
تو نقوش بھی آتا تھا ہمارے پاس لاہور سے، سویرا بھی آتا تھا، اور بھی کافی پرچے آتے تو ہم پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں میرے بھائی کے پاس شیشے کا گھر تھا کہ وہ قرۃ الحیدر کی، تو اس وقت میرے سمجھ میں نہیں تھی. آگ کا دریا تھا تو ہم چھوٹے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ایک ادبی قسم کا ماحول تھا. تو آج وہ دور تو وہ نہیں ہے، لیکن اس ادبی ماحول کی وجہ سے مجھے ادب پڑھنے کا شوق ہوا، اور پھر میں نے کہانیاں لکھی. اور کہانیاں ہم، کیونکہ اس وقت وہ پروگریسوزم تھا نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ون یونٹ کے خلاف سندھ میں ایک بڑی موومنٹ تھی، اور اس موومنٹ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چلا رہی تھی، کوئی سیاسی پارٹی تھی نہیں، ادیب چلا رہے تھے شیخ ایاز کے سربراہی میں جو وہ تحریک چل رہی تھی. تو شیخ ایاز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سندھ کے لیے، سندھ کے نوجوانوں میں فکر کے لیے، تبدیلی کے لیے. آج بھی ایاز کی شاعری جو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ انقلابی شاعری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں کافی بڑے بڑے شاعر تھے، فیض صاحب بھی میرے پسندیدہ شاعر ہیں، مولوی راشد بھی میرے پسندیدہ شاعر ہیں، میرا جی میرا بالکل دل پسند شاعر رہا ہے، ہم پڑھتے تھے. لیکن شیخ ایاز کی شاعری انقلابی، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے پتہ نہیں کتنے نسلوں پر اس کا احسان ہے. بالکل. اچھا، زبان کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی بھی رائٹر ہوگا، ہسٹورین ہوگا، وہ زبان کا انتخاب اور اس کی باریکیاں اس کے لیے اہم فرض ہے کہ وہ اس کو جانے. ہمارے ہاں بہت پرانی بحث ہے. ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے، ہماری صوبائی زبانیں مختلف ہیں. اور بچہ جو کسی اسکول میں پڑھتا ہے، یا ہم نے جس سسٹم میں پڑھا ہے، ہم بڑی کنفیوز ہیں زبان کے حوالے سے. نہ ہمیں انگریزی صحیح آتی ہے، نہ پنجابی ہم لکھتے ہیں، نہ سندھی نہ ہمارے بچے اردو پڑھ سکتے جی. ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ سر اس میں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے متفق ہوں. اب کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے. اب کسی زمانے میں سرکاری اسکولس تھے، ہم اس میں پڑھے ہوئے ہیں. پرائمری اسکول، میں خود ایک گرلس اسکول میں پڑھا ہوا ہوں. پر ہائی اسکول جو ہمارے حیدرآباد کا تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول، وہ کسی ہندوؤں کا بنایا ہوا تھا، نول رائے ہیرانند، آج بھی اسی نام سے وہ اسکول ہے. تو ان اسکولوں کی سچویشن بہت اچھی تھی، ماحول اچھا تھا. اس وقت پرائیویٹ اسکولس کا کوئی ایک مشنری اسکول ہوتا تھا، سینٹ بوناونچر، پھر حمایت الاسلام تھا سردار بہادر محمد بخش کا. لیکن 99% لڑکے جو تھے وہ سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے. اب دیکھیں نا، اس کے بعد ایک عجیب ماحول آ گیا، پرائیویٹ اسکولس کا آ گیا. اب بڑے بڑے لوگوں نے پرائیویٹ اسکول، اور ہمارے سرکاری اسکولوں کی حالت دن بدن گرتی گئی. اس بات سے کوئی انکار نہیں. جب سرکاری اسکولوں کی حالت خراب ہوئی تو لوگوں نے ان کو چھوڑ کے پرائیویٹ اسکول میں کر دیا. اب ہم نے جان بوجھ کے جو وہاں جو داخل کر دیا، تو وہاں انگلش تو پڑھائی جاتی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی معیار، تعلیمی معیار اب درست نہیں. اس پر ابھی ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اب ہمارے بچے نہ اردو پڑھ سکتے، نہ سندھی پڑھ سکتے، نہ انگریزی پڑھ سکتے. جہاں تک سندھی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کانٹیننٹ، یہاں جو پاکستان ہے اس میں سندھ کا علاقہ تھا جہاں شروع سے سندھی زبان پڑھائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں نا، اس وقت بھی جو یہ پاکستان ہے، یہ وہی انڈس سویلائزیشن کا ہے. بالکل وہی پرانا جو ہے، جو کشمیر تک انڈس سویلائزیشن تھا وہی چل رہا ہے. اب زبانیں جو ہیں وہ کشمیر میں گجری بھی ہے اور کشمیری بھی ہے، پشاور میں پشاور بھی ہے جس کو ہند کو کہتے ہیں، پشتو بھی ہے، ہمارے پاس پنجاب میں سرائکی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، بلوچستان میں بروئی ہے، بلوچی ہے، سندھ میں سندھوی ہے، سرائکی بھی ہے، گھر میں سرائکی بولتے ہیں، باہر سندھی بولتے ہیں. لیکن ذریعہ تعلیم جو تھا وہ سندھ میں شروع سے لے کر مدرسوں سے لے کر، یہ تو 1851 میں سندھی کو رائج کیا گیا. انگریزوں نے اس کی جو الفابیٹ بنائی 52 الفاظ پر مبنی، اس کے بعد سندھ کے اسکولوں میں جو ہے وہ سندھی پڑھنی شروع ہوئی، یہ کورس کے کتابیں لکھی گئیں، بہت بڑا کام ہوا. تو سندھ میں یہ تھا. اب جب سندھی زبان کی بات کرتے ہیں تو شاہ لطیف نے تو 300 سال پہلے شاعری کی، اور اس وقت ذرائع ابلاغ کے کوئی بھی ذریعہ تو نہیں تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھے. جب انگریز آئے تو وہ حیران رہ گئے 1843 میں آ کر کہ یہ بھائی کون ہے
جو پڑھا لکھا آدمی بھی اس کا شعر پڑھ رہا ہے، اور دیہات میں تو شاہ لطیف کا شعر پڑھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے پہلی دفعہ شاہ لطیف کا جو رسالہ تھا اس کا، جس کو ہم رسالہ کہتے ہیں، مجموعہ کلام کہیں، اس کا ایک منتخب جا کر جرمنی کے شہر لیپزگ سے، اس وقت بارٹل فرر پہلے کمشنر تھے، پھر بمبئی کے گورنر بنے، انہوں نے ڈاکٹر ٹرمپ کو کہا کہ جا کر جرمنی سے چھپواؤ، تو پہلا شاہ کا رسالہ جرمنی سے چھپ کے سندھ میں آیا۔ اور پھر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دسمبر 1900 میں 15 دسمبر 1900 میں شاہ لطیف کا پہلا جو ہم کہتے ہیں مجموعہ کلام پرنٹڈ ٹائپ بنوائی اور وہاں شائع ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہ لطیف کی شاعری سندھ پر وہ ہے، وہ ایک مہر کی طرح ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں سندھ میں اگر مون جو دڑو اور شاہ لطیف نہ ہوتا تو ہم تو بڑے کسی مشکل میں پڑ جاتے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا، دنیا کی واحد قوم میرے خیال میں، تو میں نے تھوڑا بہت دنیا میں سفر کیا ہے، آپ نے یقیناً میرے سے بہت زیادہ کیا ہوگا، ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جنہیں اپنی قومی زبان اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے احساس کمتری ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ہم کبھی کبھی اکثر ابھی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چین جاتے ہیں تو وہاں ان کو انگلش آتی بھی ہوگی لیکن وہ اپنی زبان میں بولتے ہیں، ٹرانسلیٹر کہا ہے، اور ہمارے پاس انگلش کی جو ہے وہ ایک کمپلیکس ہے کہ وہ جان بوجھ کے غلط انگلش میں تقریر کرتے رہیں گے، اگلا ہنستا بھی رہے گا لیکن ان کو کچھ کہے گا نہیں۔ بھئی آپ کی زبان ہے۔ اس احساس کمتری کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک کمپلیکس ہے یہ، کیونکہ برٹشرز نے یہاں لوگوں میں کمپلیکس بھی کافی پیدا کیے نا، ایسی بات تو نہیں تھی، ہمارے ہیروز کے لیے بھی انہوں نے کافی ایسی باتیں کی۔ اب خود ہند پنجاب کے دیکھیے کافی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت 1857 میں لڑائی لڑی، لیکن ان کو ایسے پیش کیا جیسے وہ ڈاکو تھے، جن میں بھی ایسے ہوا، بلوچستان میں ویسے ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمپلیکس ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ آپ کی ساری زندگی کا سفر ہم دیکھتے ہیں، آپ بڑی پروگریسو لیفٹ کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے رہے، لکھتے رہے، بولتے رہے اور اپنے موقف پہ قائم رہے۔ اچانک پھر آپ وفاقی وزیر بن گئے، نگران حکومت میں تھی، کہ اچانک کیسے ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں نے جب ایکٹیوزم کی پالیٹکس میں نے 1978 میں کسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ اس ملک میں یہ ہم جو ہے مڈل کلاس کے لوگ ان بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ صحیح۔ اور اسٹوڈنٹ تو پالیٹکس ہے، جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے پھر آدمی کیا کرے، کون سی پارٹی میں جائے؟ تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا، میں نے جرنلزم اختیار کی، اور 1900 اس سے تو میں نے 1970 میں 72 تک میں ایک میگزین نکالتا تھا، اگتے قدم، بہت پروگریسو پرچہ تھا، وہ اس وقت کی حکومت نے بین کر دیا، پہلے مارشل لا میں بند ہوا، پھر 75 میں اس کو بند کر دیا 4 میں۔ تو اس کے بعد میں نے 90 میں جرنلزم شروع کی۔ 90 سے لے کر میں روزنامہ سندھ نیوز اخبار تھی، اس وقت اخبارات سندھ میں سندھی 3 تھی، ہلال پاکستان کراچی سے، اور عبرت اور سندھ نیوز، آفتاب، مہران، 5 اخباریں تھی سندھ میں، اور ان 5 اخبارات میں بہت سینئر لوگ کام کرتے تھے۔ وہاں قاضی عابد صاحب تھے، وہاں شیخ علی محمد، وہاں بھی ایک عبدالحلیم شیخ صاحب پرانے 75-80 کے تھے، مہران میں سید سرداری ہے، وہ بھی 70۔ میں جب آیا سندھ نیوز میں تو میں نے کچھ اس میں نئی سوچیں اور اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اخبار جو تھے اس وقت وہ سینسرشپ کے ضد میں تھے، وہ اخبار پہلے دکھایا جاتا تھا، پھر پاس ہوتا تھا، اور پھر ہم شائع کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں مسلسل عبرت میں بھی رہا، میں نے عبرت اخبار جہاں جیسا پرچہ سندھی میں، عبرت میگزین نکالا، سندھو شام کا اخبار میں نے نکالا، پھر میں نے ہلال پاکستان کا چیف ایڈیٹر تھا، ہلال پاکستان واحد ویج بورڈ کی اخبار تھی، میں نے وہاں کام کیا۔ پھر وہاں کیونکہ وہ کچھ ایسی کانسپرنسی ہو گئی تو مجھے کہا گیا کہ 150 ملازمین کو آپ یہاں نوکریوں سے جواب دیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کام کر سکتا، ہائر اور فائر کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے۔ تو اس سے اختلاف ہو گیا، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے مجھے کیونکہ میرا کانٹریکٹ تھا تو کانٹریکٹ ختم کر دیا، اور پھر 50-60 لوگوں کو نکال کر اخبار کو انہوں نے پرائیویٹائزیشن بھی دی، اور اس وقت وہ اخبار اس وقت بند ہو گئی۔ سر، نگران وزیر تعلیم بننے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کس سے بات ہوئی؟ کس کا فون آیا؟ میں کچھ جرنلزم کی بات کروں، اس کے بعد میں نے کافی اخبارات میں کام کیا۔ میں نے
بختاور بی بی شہید کی اخبار تھی، اس میں بھی کام کیا، سچ اخبار میں کام کیا، خلق اخبار میں کام کیا، لیکن آہستہ آہستہ ورکنگ جرنلسٹ کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کلچر ڈپارٹمنٹ میں سید سردار شاہ صاحب میرے دوست تھے، مہربان تھے، انہوں نے مجھے ایز اے کنسلٹنٹ کر کے رکھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ سندھ کی تاریخ پہ کتابیں شائع کی جائے، اور شاہ لطیف کے ریئر جو میگزین تھی، اب وہ شاہ کا ایک گنج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا جو پہلا جو کلیات ہے اس میں دوسروں کی بھی شعر ہے شاہ صاحب کے، وہ کہیں سے نہیں نکالتے تھے، وہ ہم نے پہلے ہی وہاں پڑھا تھا، لیکن اردو، سندھی، پرانی سندھی، نئی سندھی اور انگلش میں۔ پھر وہ مجھے شاہ صاحب نے دیا کہ آپ اس کو ایڈٹ کریں، اس کو میں ایڈٹ کر کے وہ 3 والیومز میں وہ بہت بڑا ایک رسالہ ہے۔ اور شاہ صاحب پر جو بھی انگلش میں لکھا گیا ہے، اگر دیارام گدومل نے 1885 میں لکھا تو وہ ہم نے کتاب میں نے چھپوائی، اور جو بھی شاہ لطیف پر، جیسے آپ کو میں نے ذکر کیا 1900 میں وہ جو شاہ کا رسالہ پہلا چھپا تھا، ہم رسالہ آپ کو کہا کہ وہ کلیات کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے چھپوائی۔ اس وقت جو بھی شاہ پر کام ہوا ہے وہ کریڈٹ گوز ٹو سردار شاہ، اور میں نے ایک ساتھ مل کر بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مونجو دڑو پر بھی ہم نے کافی کتابیں شائع کی، ایک ایسا ریئر البم شائع کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں جاتی تھی تو اپنے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ وہ پینٹر بھی رکھتی تھی جس کو ہم مصور کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ولیم ایڈورڈ آیا تھا 1843 میں، تو اس نے کچھ اسکیچز بنائے تھے، جیسے حیدرآباد کا فورٹ، سیون شریف، بکھر کا قلعہ اور کافی چیزیں۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے وہ شاہ صاحب سے میں نے بات کی اور ان کو میں نے کہا کہ یہ، انہوں نے کہا چھپوا دیں۔ وہ ہم نے بہت بڑا البم شائع کیا ہے، لیکن رنگین شائع کیا ہے 1844 کا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ مجھے شوق تھا کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 1858 میں سب سے پہلے فوٹوگرافی آئی ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے پاس سندھ میں 1870 میں یہ فوٹوگرافی آئی، تو میرے فادر کو بھی شوق تھا فوٹوگرافی کا، تو ہم نے 1870 سے لے کر 1970 تک 100 سال کی تصاویر میں نے ایک ساتھ کر کے وہ بھی البم، اور بھی کافی کتابیں ہیں۔ زبردست۔ پیرس پر ہم ابھی شاہ لطیف مونجو دڑو پہ ایک سیمینار تھا، اس پر ہم نے کتابیں شائع کی ہیں، جی میں آپ کو وہ کبھی پیش کروں گا۔ اور دوسری بات، شیخ ایاز کی جو آپ نے ابھی بات کی، تو مجھے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ شیخ ایاز کے انتقال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قبر بھی کوئی بنوانے والے میں کافی پرابلم تھا، اور اس کی ساری کتابیں تھیں، اور ہمارے محمد ابراہیم جوہر صاحب کی خواہش تھی کہ شیخ ایاز کی تمام کلیات جو ہے وہ الگ الگ شائع کی جائے۔ ہم بڑی کوشش کرتے رہے، کوشش کی، چندہ بھی کیا، لیکن 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس لوگ دینے میں بڑے اتنے مخلص نہیں ہیں۔ پھر اتفاق سے ایک چیف منسٹر کے سامنے میں نے تقریر کی، میں نے کہا جناب آپ یہاں جو جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ ڈیموکریسی کی ایک لہر تھی۔ شیخ ایاز صاحب 65 میں بھی جیل میں رہے 8 مہینے، پھر ایوب خان کے دور میں 8 مہینے رہے، یحییٰ خان کے دور میں، اسی وجہ رہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئے، اسمبلیاں بحال ہوں، اور آپ آج اس کرسی پہ بیٹھے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ ایاز کی تمام کتابیں شائع کی جائے۔ انہوں نے آ کر فوراً اعلان کر دیا۔ پھر شیخ ایاز کی تمام جو کتابیں ہیں وہ ہم نے سندھی میں بھی شائع کی ہیں، اردو میں بھی شائع کی ہیں، وہ 28 سے زیادہ کتابیں ہیں، میں آپ کو پیش کروں۔ زبردست۔ اچھا مختصر اب ہمارے پاس وقت کم ہے، تو آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ نگران وزیر تعلیم اچانک کیسے؟ جی مجھے بس یہ رات کو 1:30 بجے یہ کہا گیا کہ کس نے کہا؟ کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا مجھے، جیسے میرے لیے سید سردار شاہ نے نام دیا تھا سندھ کی کلچر کا، تو وہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں کلچر میں آئیں اور میرے بعد آ کر یہاں کام کریں۔ میں سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کا خیال تھا کہ کنٹینیوٹی جاری ہے، ایسے نہیں کہ دوسرا پرائمری ساری کنٹینیوٹی ختم ہو جائے، کیونکہ ہم ہمیشہ شاہ لطیف کے عرس پر بھی کتابیں شائع کرتے تھے، انگلش کی ہم نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے کوشش کی تھی، پھر اب یہ ہو سکتا ہے آپ کو، شاید میں نے سنا ہے کہ آپ کو اسلام آباد جا رہے ہیں، کوئی سی وی میری چل رہی تھی، پھر مجھے کہا گیا کہ آپ سے اسلام آباد آ گیا، اب قدرت نے ایک موقع دیا ہے
یہاں بھی کام کریں گے. کام کرنا مجھے ہر آ جائے, بالکل. اخبار میں بھی آتا تھا, کلچر یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ جی مجھے کتنے گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ آپ وفاقی 1:30 بجے رات کو بتایا, اور صبح آپ وفاقی میں وزیر صبح 7 بجے یہاں پہنچ گیا. وفاقی وزیر تھے. اچھا, نصاب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں فساد کی جڑ ہے جو ذہنی پرورش ہم بچوں کی کر رہے ہیں, اور کیا نصاب کی بنیادی غلطیاں ہمیں اچھا ہیومن بینگ بننے سے روک رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے, اور ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس پر. کم از کم 3 یا 4 جو ہے وہ جو سبجیکٹ ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں. ہسٹری ہے, جیسے اگر سندھ پنجاب میں وارث شاہ پہ کوئی لیسن دینے چاہتے ہیں یا سبق شامل کرنا چاہتے ہیں تو کریں. سندھ میں شاہ لطیف ہے, حیدر ہی ہے, بلوچستان میں بھی کافی لوگ ہیں. تو 3-4 سبجیکٹ کو چھوڑ کر باقی ایک تھا ہونا چاہیے. اور میں نے تو کافی محسوس کیا کہ جو یہاں بھی پنجاب میں بھی جو پڑھایا جاتا ہے اس میں ہی کافی غلطیاں ہیں. بالکل. ہم کوشش کریں گے کہ یہ غلطیاں بھی دور ہوں, اور کورس بھی ہے وہ کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جو اتھینٹیکیٹ ہو. ویسے تو نہیں ہے کہ اگر ہم لکھنؤ پیکٹ کی بات کریں وہ کہیں 1920 کے 20 کو تو بات نہیں ہے, یا الہ آباد کے سیشن کی بات کریں 1930 کی اور لکھیں 32, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اچھا, یہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہے. کچھ لوگ اس بات کے بڑے سخت مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قوم میں یونٹی رکھنی ہے تو پھر یہ فیڈرل کا سبجیکٹ ہونا چاہیے. اختیارات کہ بچوں کے ذہن کیسے بنیں گے, یہ اختیار فیڈرل حکومت کے پاس ہونا چاہیے. یور ٹیک آن دس؟ میں اس بات پر اس وجہ سے نہیں کہوں گا. ابھی 18ویں ترمیم ہو گئی ہے اور قومی اسمبلی نے کی ہے, مجھے قومی اسمبلی کے لیے بھی احترام ہے. بات یہ ہے کہ حالات تعلیم کے بہتر ہوں, چاہے وہ یکساں ہو نصاب, یا چاہے اسکولوں کی حالت بہتر کرنی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ترقی کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, وہ تعلیم ہے. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تعلیم کے سوا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ ہمارے تمام صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, سب آپ کو پتہ ہے, صوبوں کے حالات کا آپ کو پتہ ہے. اب میں نے اسلام آباد میں آ کر جو شروعات کی تو میں نے F6 کے گرلس اسکول پرائمری اسکول میں چلا گیا, اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل نہیں ہوئے کہ میں نے جا کر واش رومز دیکھے کہ آپ یقین کریں کہ 2 سال سے بچیوں کے اسکول کے واش رومز میں پانی نہیں ہے. اب اگر اسلام آباد میں یہ حالت ہے تو اس کی معنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ منسٹر صاحب اپنے کمروں سے نہیں نکلے, لیکن جو متعلقہ حکام تھے وہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ بالکل صحیح. وہ کس مرض کی دوا ہے؟ میں نے سختی کی ہے, 5 اکتوبر تک یہ اسلام آباد کے اسکولز میں حالات بہتر ہو جائیں گے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 432 ادارے ہیں, اس میں پرائمری اسکول بھی ہیں, سیکنڈری اسکولز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں. میں کالجز میں بھی آ رہا ہوں, میں کل بھی آج بھی جانے والا تھا دامن کو کے ایک اسکول میں, لیکن اب میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ ہو جائے گی, بات ہو اچھا, جائے گی. اس سب کے باوجود کہ آپ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں فیڈرل کے اسکولوں کے بارے میں, لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر صوبائی سطح پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نازک صورتحال میں سندھ کا نظام تعلیم ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ سر دیکھیں, سندھ میں نظام تعلیمی کافی برسوں سے خراب ہوتا ہوا آ رہا ہے, لیکن اس وقت جب میں یہ بات, مجھے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن سردار شاہ نے جب 2-2.5 سال میں آئے تو انہوں نے کافی بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا ہمارے پاس اب ایک عجیب مزاج میں جا رہی ہے. اس کو تھوڑا سا ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی, میں یہ نہیں بات کی کہ بھائی آج بھی آپ کو تنخواہ یہی ادارہ دے رہا ہے, جب ریٹائرڈ ہوگے تو بیٹا نہیں کھلائے گا آپ کو, یہی پینشن کھلائے گی آپ کو. خدا کے واسطے ان اداروں کو بہتر کرے, اور خدا کے واسطے اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کرے. یہ ملک آپ کا ہے, ہمارا ہے. اس ملک کے یہ جو درخت ہے اس کو سکھانے کی کوشش مت کریں. میں نے بیوروکریٹ کو تنبیہ کی ہے, اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے وائس چانسلر سے بھی ملاقات کی ہے. میں نے یہ آپ تھوک کے حساب سے جو PhD کی ڈگریاں دے رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کو پڑھانا آتا بھی ہے؟ نہیں آتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہائی اسکول میں BT کے وہ ٹیچرز آ کر لیسن دیتے تھے اور ہیڈ ماسٹر پیچھے بیٹھ کر اس کو مارک دیتا تھا. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بھائی وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں.
اب یہ تو بہت بڑا قصہ ہے، کسی دن بیٹھیں گے ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی پر باتیں کریں گے. جی. ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تنازعات جنم لے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں ان چیزوں کو کافی دیکھ رہا ہوں. Alright. اب مسائل ہیں کافی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فقط اسکولس نہیں ہیں، ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہے، ہمارے پاس علامہ اقبال بھی ہے، لاہور کی بھی 2-3 یونیورسٹیاں ہیں. اب ان مسائل کو میں حل کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک اچھی چیز کی بنیاد ڈال کے جاؤں گا. 2 سوال آخر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نگران وزیر تعلیم کے طور پر آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بہتر چیلنج یہ ہے، ایک تو معیار تعلیم درست ہو اور دوسرا اسکولوں کی حالت بہتر ہو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں، معاف کیجیے گا، کہ اگر اسکولوں کی حالت درست نہیں ہوئی تو یہ جو طبقے بن گئے ہیں، ایک پرائیویٹ اسکولز، ایک یہ ہمارے 80% غریب آدمی انہی اسکول میں ان کے بچے جاتے ہیں، وہ کہاں بچے بھیجیں گے؟ آپ اسکولوں کو درست کرو، آپ دیکھیں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. ہمارے ابتدائی نصاب میں، جسے ہم پہلی سے 5ویں جماعت تک کا نصاب کہتے ہیں، کسی صوبے کے کسی بورڈ کے نصاب میں جمہوریت کے حوالے سے، آئین پاکستان کی حرمت کے حوالے سے کوئی سبق نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ میں اس کو چیک کر رہا ہوں، اگر یہ ہے نہیں ہے تو اس پر میں دیکھوں گا کہ، لیکن میں نے ابھی کورس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. ابھی تو میں اسکولوں کے حالات کو دیکھ رہا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں یہ بھی دیکھوں گا، اور جب دوسری آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو اس کا میں جواب دے دوں گا. الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے ضرور، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس ملک میں کب الیکشن نہیں ہوئے ہیں کیا؟ 70 میں اتنا طوفان آیا، خوفناک قسم کا طوفان آیا، اس کے بعد الیکشن ہوئے. اور دیکھیں ضیاء الحق صاحب کا جب جہاز تباہ ہوا تبھی الیکشن ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو الیکشن شاید نہ لڑنے دیا جائے. کاکڑ صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، وزیر اعظم صاحب نے، کہ ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہوں گے، اب کون کہاں پر ہوگا یہ ابھی ذرا وقت فیصلہ کرے گا. لیکن ہمارے یہ جو اکابرین ملت ہے، ان کو بھی سوچ سمجھ کے ہی کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نازک دور تو ہمیشہ ہمارے نصیب میں لگا ہوا ہے، لیکن جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اب اگر میں کہوں کہ یہ تعلیم، میرا شعبہ تعلیم ہے، پہلے نے کیوں کام، اس سے 20 سال پہلے کیوں نہیں کام ہوا، 15 سال پہلے کیوں کام نہ ہوا؟ تو یہ بات تو اب وہ عوام ان سے پوچھیں گے جن کو ووٹ دیتے ہیں. اور میں عوام کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی ان سے ضرور پوچھیں، ضرور، کہ جب ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو خدا را ہمارے بنیادی 3 مسائل تو حل کریں. پینے کا پانی تو مسئلے کا حل کریں، صحت کا مسئلہ حل کریں، تعلیم کا مسئلہ حل کریں. باقی کیا چاہتے ہیں لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا. اگر آج بھی ہمارے سارے پاکستان میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے، آج بھی اگر گاؤں میں اینٹی سنیک ویلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ برسات میں سانپ کاٹتا ہے تو وہ اینٹی سنیک ویلم ہے، یہاں کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ یونیورسٹیز میں پھر ادارے کیا کام کر رہے ہیں، کون سی ریسرچ کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جب سوال ہوں گے نا جناب، پھر تو کوئی وقت آ رہا ہے ان سب سے سوال ہوں گے. آخر میں آپ سے ملتمس ہوں گا، کوئی شعر سنا دیں، اپنا سنائیں، کسی کا سنائیں، جو دل بس وہ ایک چاہے. شعر ہے کہ یاد ہے کہ جب میں ہلال پاکستان سے مجھے نکالا گیا تھا تو کسی نے کہا بھائی آپ نے تو، میں نے کہا بھائی وہ جو سامنے تھا اس کے بھائی نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، ہم تو زخمی ہوئے، خیر ہوئی، عشق میں جان چلی جاتی. بہت بہت شکریہ، آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس انٹرویو سے آپ کی شخصیت کے بارے میں، موجودہ نظام تعلیم کے مضمرات اور ثمرات کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا. بہت نوازش، بہت شکریہ.